ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، کہیں آپ کی سلطنت بہ نہ جائے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، بی جے پی سرکار سے ناراض مزدور نے کہا آتم ہتیا کرنے کا من کرتا ہے، دیش میں بھوکمری ہے، بچوں کو کیسے پالے۔ چلیے پہلے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہیں جھوٹ کی شخصیت بہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہ نہ جائے، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، کہیں آپ کی سلطنت بہ نہ جائے۔ اجڑ سا گیا ہے گلستان وطن کا، ظلم تھا زیادتی تھی اس سے پہلے بھی، ظلم تھا زیادتی تھی، لیکن یہ جو ننگئی سڑکوں پر اتر آئی ہے نا، یہ نہیں تھی صاحب، اس کے لیے لڑنا پڑے گا۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بولیے، میڈیا آپ کے ساتھ نہیں ہے کوئی بات نہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کوئی میڈیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں ایک بار آپ سے ایک آپ کو یاد دلاتے ہوئے بتاتا ہوں کہ جو میڈیا ہے اب وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بجائے سوشل میڈیا کے سانچے میں ڈھل رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو 10,000 8,000 کا موبائل ہے نا، اس میں انٹرنیٹ ہے، اس پر فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اس پر لکھیے اپنی بات، اپنے دل کا درد وہاں جا کر کے لکھیے، کیونکہ بولنا تو پڑے گا۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ کی نسلوں کو خاموش کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ آپ بولیے، اگر نہیں بولیں گے صاحب تو وقت آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وقت سے جو آنکھ نہیں ملاتے، مایوسی اسلام میں کفر ہے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ مایوس مت ہوئیے، کھڑے ہوئیے ظلم کے خلاف۔ ظلم کے خلاف جب بھی مٹھی بھر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا کرم رہا ہے کہ جیت ہمیشہ مٹھی بھر لوگوں کی ہوئی ہے۔ 313 کی تاریخ یاد کریے اور سسٹم سے، وقت کے حساب سے لڑیے، بولیے، کیونکہ جو وقت کو نہیں سمجھتے وقت ان سے بہت برا امتحان لیتا ہے۔ بہار والوں، جو جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا، وہ وقت کو نہیں سمجھ سکے تو آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں۔ وقت سے آنکھ ملاؤ، بولو۔ اور یہ بہت آخر میں بس اتنی بات کہہ کر کے ودا لیتا ہوں آپ سے، بہت کچھ پڑھنے کا من ہے لیکن وقت بالکل کم ہے۔ میں آخر میں ذمہ داری بھری بات کہتا ہوں۔ بہت خوبصورت منچ ہے، میں فیصل بھائی کے بغل میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ تمام ان کے ساتھ ان کے ہندو بھائی دوست بھی اس ڈائج پہ موجود ہیں، اور آپ کے درد والی باتوں پر آپ کی درد بھری باتوں پر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی بھی پلکیں نم ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی لڑائی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں، آپ کی لڑائی صرف عمران لڑ رہا ہے، یہ بھی مت سمجھیے گا۔ وقت کو سمجھیے۔ نجیب کے لیے بسنت کنج سے لے کر کے اور آئی ٹی او تک جو سب سے زیادہ لاٹھی کھانے والے شخص کا نام موہت پانڈے ہے، جو جے این یو کا پریسیڈنٹ ہے۔ سمجھیے آپ اس بات کو۔ تمام ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیے لاٹھیاں کھا رہے ہیں۔ ناظرین، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا میں ہی دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو شخص آخرت میں بدلہ چاہے گا ہم اس کو آخرت کا ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے مل کر کے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، لہٰذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے سوا اس کی ہجرت کی کوئی اور وجہ نہ تھی، تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی، یعنی اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور جس شخص نے کسی دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی
اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے سمجھی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نبیوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا، جب وہ ایک چٹیل میدان میں پہنچے گا تو ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا، جبکہ وہیں بازار والے بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر اپنی اپنی نبیوں کے مطابق ان کا حشر ہوگا، یعنی قیامت والے دن ان کی نبیوں کے مطابق ان سے معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے کہ جس راستے پر بھی تم چلے، جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا اور جس وادی سے بھی تم گزرے، وہ ان اعمال کے اجر ثواب میں تمہارے ساتھ شریک رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کیسے ہمارے ساتھ شریک رہے حالانکہ وہ مدینہ میں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے ساتھ نکلنا چاہتے تھے لیکن عذر نے اس کو روک دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا، پھر اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لے تو اس لیے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے 700 تک بلکہ اس سے بھی آگے کی گئی گناہ تک لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھر اس کے کرنے سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا برائی سے رکنا اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھتے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔